السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ البقرہ تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ البقرہ کا جو سفر ہے نا، یہ بہت ہی سیٹسفائنگ سفر ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھتے ہیں ہر دفعہ آپ کو ایک نیا اینگل ملتا ہے، پھر ایک بڑی کمپلیٹ پکچر بنتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب ہم سورہ البقرہ تھرڈ پارہ، تھرڈ جز اور آیت نمبر 253 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اس نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض درجات میں۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح قدس کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اور اگر چاہتا اللہ اور نہ باہم لڑتے وہ جو تھے ان کے بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جس نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ باہم لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بہت ہی کمپیکٹ قسم کا یہاں پہ میسج ہے۔ بات شروع ہو رہی ہے رسولوں سے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ یہاں پر بیسیکلی ہمیں انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی کیا فضیلت ہے۔ بیسیکلی ہم نے جو پہلا نقطہ سمجھنا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ تمام ہمارے لیے امپورٹنٹ، یعنی ہم اس بات پہ ایک حتمی ایمان رکھیں کہ ہم نے کسی بھی رسول کے بارے میں، کسی بھی پروفٹ کے بارے میں جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہمارا بیسک جو ایک اصول ہے نا، جو طریقہ کار ہے، جو سمجھنا ہے، وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سوسائٹی میں بھی فضیلت دی ہوئی تھی، یعنی وہ افضل لوگ تھے اخلاق کے حساب سے بھی اور اپنی جسمانی صحت میں بھی۔ پھر دوسرا یہ کہ جو انبیاء تھے اور جتنے رسول تھے یہ سب انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کا لائف سٹائل بھی ایک تھا، یعنی خاندان تھا ان کا، یہ نہیں تھا کہ وہ ان سب ضرورتوں سے مبرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام وہی صلاحیتیں دی ہوئی تھیں۔ پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے پاس، کوئی بھی نبی کے پاس، رسول کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ جو بھی ان کو ملتا تھا وہ وحی کے ذریعے ملتا تھا، اور جتنا ان کو علم دیا جاتا تھا وہ اتنا ہی علم جو تھا وہ پہنچا دیتے تھے۔ وہ پاک اور معصوم تھے، یعنی جب بھی قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی پیغمبر سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ ایسی غلطی نہیں ہوتی جو کہ عام انسان کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام اور درجہ دیا نا، وہ اس سے ذرا سا سمجھیں، مے بی، یعنی اگر ان کو 100% پہ ہونا چاہیے تو 99% پہ آ گئے، 98% پہ آ گئے اسی کوالٹی آف ورک میں، وہ اس پہ بھی استغفار پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اگر فرض کریں جیسے ہم کوئی واقعات اگر ہم ایسے دیکھیں جس میں ہمیں لگے کہ یہ کوئی وہی بیہیویئر تھا جو کہ بشری تقاضے کے مطابق تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغمبر کے ذریعے کچھ سکھانا تھا، اس رول ماڈلنگ کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا تھا، اس لیے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، ان کا چناؤ خالص اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ پھر جو یہاں پہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایک جنرل پرنسپل ہے، ہمیں پتہ ہو کہ تمام انبیاء ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن سے جو پڑھتے تھے نا، تو ہم جیسے اپنے والدین، اپنے بزرگ، اپنے ماحول میں لوگوں کی عزت احترام کرتے تھے، اسی طرح سے ہم ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے نا، پھر ہم انبیاء کے بارے میں یا بزرگوں کے بارے میں، یعنی جس سٹیٹس پہ بھی، کیونکہ گھر میں عزت کا جب ماحول ہے تو پھر ہمیں باہر بھی، سننے میں بھی، جب بھی کوئی رول ماڈل ہمارے سامنے آتا تھا، یا بزرگ آتا تھا، یا کوئی سینئر آتا تھا، کوئی سکھانے والا آتا تھا، مربی آتا تھا، ہم ان سب کی عزت کرتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ گھروں میں نا وہ جو ایک معیار ہے نا، ایک رسپیکٹ کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کے فرینڈز ہیں اور ہم بہت فرینک ہیں
اور ہم تو کوئی ڈسٹنس ہی نہیں رکھتے ہیں اور ہم بہت گھل مل کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسپیکٹ نہیں رہی نا. بچہ لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پکڑا دیں، یہ پھینک دیں، یہ کر دیں، اور اچھے قسم کے مذاق کریں. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوا ہے، جو کہ جا کر اب اساتذہ کی بھی عزت نہیں، اب سوسائٹی میں جو بزرگ ہیں ان کی بھی عزت نہیں. پھر ہم دین کے معاملات میں بھی دیکھیں تو ہمارے بچے بڑے ڈیٹیچ سے نظر آتے ہیں. ان کو کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ہاں سو واٹ، اگر فلاں کسی پیغمبر نے بھی کیا یا اللہ کا حکم بھی ہے تو کیا اس کی ویلیو ہے نا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہی جو ایک اصول ہے، ایک نارم ہے، اپنے گھروں میں اسٹیبلش رکھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ ویلیو سسٹم دینا ہے، وہ باتیں سکھانی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو علم میں زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے وہ بیس بلڈ کر کے ہم نے ان کو اس علم کی طرف لے کر جانا ہے جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جی بیٹا، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا اور ان کا ایک رول ماڈل سٹیٹس تھا، تو ہمیں ان کی بہت عزت کرنی ہے، بہت ان کو ماننا ہے. اب تو دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ رات کو لیٹتا تھا تو ماں باپ سے سٹوری سنتا تھا، یا یہ کہ ویسے بھی جنرلی بیٹھے ہوئے ہیں تو دین کی باتیں اور واقعات سنائے جا رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ ماں بزی ہے، باپ کو بھی کوئی کام کرنا ہے، وہ بچے کو اسکرین پکڑا دیتے ہیں. جو اسکرین پکڑا دیتے ہیں تو یہ والی جو سٹوریز ہیں یہ بھی پیچھے رہ گی. کوئی چیز ہم بچوں کو صحیح طرح سے کنوے ہی نہیں کر پا رہے ہیں. فرض کریں جب آپ پراپر لسننگ کے لیے بٹھاتے ہیں، جیسے کوئی مجلس آپ نے کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے گھر میں کہ جی اس ٹائم پہ بچوں نے بیٹھنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو اس پہ تو ایک رول ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم سب اپنے فون، اپنے گیجٹ سائڈ پہ رکھ دیں گے اور فوکس لسننگ کریں گے. اور فوکس لسننگ کرنے کے بعد ہم جو بھی اپنے کام کرنا چاہتے ہیں ہم کر لیں گے. آپ کو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج کل کے دور کا ایک اور جو بہت بڑا فتنہ ہے، اٹینشن سپین بہت کم ہو چکا ہے. یعنی پہلے میں بھی جب لیکچرز اپنے پریپیئر کرتی تھی، میرے تو خیر ابھی بھی گھنٹے کے ہوتے ہیں، پھر اس کو میں سپلٹ کرتی ہوں چھوٹے پارٹس میں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے کوئی ویسے کہیں آپ ایز اے اسپیکر جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے تھے 1.5 گھنٹہ بھی لے لیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں بس جی کوئی 15 منٹ لے لیں، 20 منٹ لے لیں، اس سے زیادہ نہ بتائیں، اس سے زیادہ آپ کوئی بات نہ کریں، کیونکہ somehow لوگوں کی لسننگ کیپیسٹی بھی بہت کم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بات اتنی زیادہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. تو یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ایک بہت بڑا ہو چکا ہوا ہے. تو باقی یہ کہ جب آپ اپنے لیے سن رہی ہیں اور آپ ویسے خواہش رکھ رہی ہیں کہ بچے وہاں بیٹھے ہوئے وہ سن لیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں پھر ان کو کیجول طریقے سے سننے میں. ایکچولی دیکھیں اسکول کالج انوائرمنٹ میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، گھر میں جب آپ بچوں کو کہیں نا کہ نوٹس بھی بنا لو، کوئی بچہ تو ایسا ہوگا جو بنانا چاہے گا. بچے سیل فون میں بھی اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں. یعنی اوور آل ہمیں جو یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو دوسروں پہ فضیلت دی. یعنی ایک تو ہم ان کے اوور آل سٹیٹس کو جانیں انبیاء کے، دوسرا یہ کہ جب ہم اس سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو پھر ہمیں مختلف انبیاء کی کیا کیا کوالٹیز تھیں، کیا کیا اسپیشل ٹریٹس تھے وہ بھی پتہ ہونے چاہیے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا. پھر اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے، یعنی بار بار ان کا اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت صابر تھے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی اپنی اپنی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، بادشاہ بھی تھے. اور ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کے جو روزوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی آواز کا ذکر ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام، ان کی پرندوں پہ اور دوسری مخلوق جنوں پہ کیسی حکومت تھی. یعنی جتنے انبیاء کو آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو ان سب کی کوئی نہ کوئی خاص کوالٹی، خاص ٹریٹ نظر آتا ہے. یعنی ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں ان سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کوالٹیز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے. پھر ہم دوبارہ اپنی ذاتی زندگی میں آئیں گے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہمارے گھر میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس فضیلت کا. یعنی کیا ہو رہا تھا کہ بچپن سے مثلاً ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس بچے کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں. باقی بہن بھائیوں کو کہتے ہیں اس کو دیکھو یہ کیا کچھ کر رہا ہے. اور ایسے موقع پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی باقی بچوں کی پرسنالٹیز کو کرش کر رہے ہوتے ہیں.
بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو آپ کے دماغ میں ایک پکچر چل رہی ہے نا کہ فلاں بچے کو ایسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ ویسا نہیں ہے تو، اور جو بچہ ہے ویسا، تو ڈیفینیٹلی آپ کا رجحان اس طرف زیادہ ہو جائے گا. لیکن ہمیں نا تھوڑا سا اپنے ان جذبات کو کنٹرول کر کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہوئی ہے، اور جو اس کی اپنی کوالٹی ہے، اپنا ٹیمپرمنٹ ہے، اس کے مطابق میں نے اس کی گروتھ کرنی ہے، اور مقابلے نہیں کرنے. مقابلے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. اور پھر اسی لیے اس کے بعد جو ہے کیا کہا گیا کہ ان میں سے بعض سے کلام کیا اللہ نے. کس سے کلام کیا؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم جیسے خاص طور پہ اس معاملے میں دیکھتے ہیں. جی، اور پھر اور بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں. پھر اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح القدس کے. آگے جا کر جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ اپنی نشانیوں کا جہاں ذکر کرتے ہیں تو بار بار کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی یہ میں خود سے نہیں کر رہا. اور پھر ان کی قوت ان کو کہاں سے ملی؟ روح القدس سے. کون تھے یہ روح القدس؟ جبرائیل علیہ السلام. مدد کیسے ملتی ہے؟ قوت کیسے ملتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ایمان کی کیفیت بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یقینی کیفیت بھی جو ہے نا، جب آپ کے ارد بہت مخالفت ہو رہی ہو تو یہ دعا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم مانگا کریں اللہم ایدنا بروح القدس. جب آپ بہت مشکل میں ہو، بہت پریشانی میں ہو، تو آپ اللہ سے ایسے دعا مانگ سکتے ہیں کہ میری بھی مدد فرما اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ. اور ذہن میں کیا رکھیں گے کہ آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کو وہ چیز کے بارے میں کلیئرٹی آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوگی. اور اگر چاہتا اللہ نہ ہم باہم لڑتے، وہ جو تھے ان میں بعض کے ساتھ. اب دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ آپس کے جو کانفلکٹس تھے لوگوں کے، اور کیا کہا گیا خاص طور پہ ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جس نے جھگڑا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرسٹل کلیئر سسٹم دے دیا، انبیاء بھیج دیے، ان کو رول ماڈل بنا دیا. ان رول ماڈلز میں بھی کچھ ٹریٹس ان کے کامن رکھ دیے، کچھ ٹریٹس ان کے تھے جو کہ ان کی اسپیشیلٹی بنا دی. اب لوگوں نے انہی باتوں پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ ہم میں سے کون بہتر ہے. جیسے ہم بھی اپنی ذات برادری میں ہر وقت یہی جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون بہتر ہے، کون بہتر ہے. ہم بھی اسی قسم کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں. اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایمان لے آئے. کچھ لوگوں نے انہی باتوں سے دیکھ لیا کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے وہیں سے اپنے جو کفر ہے نا اس کو بڑھا دیا. انہوں نے وہاں پہ انکار کرنا شروع کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر چاہتا اللہ نہ وہ باہم لڑتے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ، یعنی یہ عقیدے کے کچھ بڑے فاؤنڈیشن پرنسپلز ہمیں بتائے جا رہے ہیں. انبیاء کی امپورٹنس، انبیاء کا سٹیٹس، انبیاء کے بارے میں کلیئرٹی، لوگوں کے رویے. اور پھر کیا کہا گیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا سسٹم بنا دیتا کہ کوئی لڑائی نہ کرتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر دور میں آپ دیکھیں گے جب بھی لوگ آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں دین کے نام پہ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ہم دینی اعتبار سے یہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری سوچ ٹھیک نہیں نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں لو جی دیندار لوگ تو ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے جب بھی کسی سے بات کی کہ ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، ہسٹری کو سیکھنا چاہیے، تو لوگ بڑے بٹرلی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا مسلمانوں کی تو ہسٹری پڑھتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر چیز کو گلوریس رکھ دیتا، ہر چیز کو بہت ہی ٹاپ نوچ رکھ دیتا. اللہ تعالیٰ کے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جی ہمارا اسلام ایسے ہر وقت عروج پہ رہتا، چمکتا رہتا، ہر کوئی کہتا کہ میں تو مسلمان ہی ہوں گا. کیوں نہیں ایسے ہوا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں اتار چڑھاؤ دیتے ہیں زندگی میں؟ کون چھوڑے گا نا. ٹیسٹ تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ویک مومنٹس میں کیسے ہیں، اسٹرانگ مومنٹس میں کیسے ہیں. جب ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے تب ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، جب کوئی خرابیاں مشکلات آتی ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں، تب ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. اور ہم سب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تب ہم دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر پا ہوتے ہیں ہمیں. بلکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ واٹرز ملتے ہیں نا، ہمیں سمجھ آتی ہے اپنے بارے میں کہ میں ان باتوں کو ٹھیک طرح سے بھی پورا کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی.
تو یہاں پر نا ہمیں اللہ کے ارادے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کونی ہوتا ہے اور ایک شرعی ہوتا ہے. کونی ارادہ کیا ہوتا ہے؟ جو کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فیصلے کر دیے, کہاں کیسا سیزن ہوگا, دن رات, اور کوئی بھی کراپس ہیں, جو آفات آنی ہیں, کب آنی ہیں, کیا اس کے ساری چیزیں, خوشیاں غمیاں, جو کچھ بھی ہم سوچ لیں, کیسے جانور ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو سارا دن وہ جو جانور جو کہ بڑے محدود تعداد میں ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اب فردر ایگزسٹ نہیں کریں گے, ہاں ریئر ہو گئے ہیں اور ان کو بچانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ چاہے گا نا تو یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے, اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ والا جانور اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے, جو مرضی کر لیں جانور ختم ہو جائے گا, اس کے لیے اسباب بن جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا, یہی تو بیلنس نہیں ہمیں سمجھ آتا. ہم سارا دن اسی چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر ہمارا رول کیا ہے, ہم نے پھر کیا کرنا ہے. تو پہلے تو اللہ کی کونی پوری کائنات کے سسٹم کو پورا سمجھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. ہم اتنے مظالم دیکھتے ہیں, ہم اتنی مشکلات لوگوں کی دیکھتے ہیں, تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتی ہے, جو شرعی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت بھی دی ہوئی ہے وہ کیا ہے, اس کو بھی بہت اچھی طرح سے ہم نے سمجھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قوانین ہمیں دے دیے ہیں, شریعت میں جو کچھ دے دیا ہے, ہم جتنا مرضی اس پہ کیوں کہیں, ہم کہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, وہ ایسے کیوں ہوتا ہے, اللہ کا فیصلہ. اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا. یعنی اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی مرد کو قوام کیوں بنایا, عورت کی کیوں اس کی بات سننی پڑتی ہے. اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے ایسے احکامات جیسے نشوز کا, کہ جی اگر عورت کوئی زیادتی کرے تو مرد کو تو بڑی لبرٹی دے دی گئی کہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اگر مرد کوئی نشوز کرے تو عورت کو کہا گیا کہ کمپرومائز کر لو. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہم جو کچھ بھی کہیں اللہ کے لیے کیا مشکل تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد عورت دونوں برابر ہوں گے اور وہ دونوں مل کے اس طرح سے کام کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ڈفرینس ہی نہ رکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینس رکھا ہے, کوئی اپنا وہ سسٹم بنایا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے اور اس کی کچھ حکمتیں تو ہمیں سمجھ آ جائیں گی, لیکن بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے اوپر ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جب ہے اللہ کا پورا سسٹم تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے پرسنلی دیکھا ہے جب تک آپ قرآن کو پراپرلی کور ٹو کور نہیں پڑھتے نا, پہلا سٹیپ یہی ہے. اس طرح پڑھیں کہ جیسے قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ویسے پڑھائیں جیسے تو چاہتا ہے, ہم اپنی باتیں نہ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ سیکھتے ہوئے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے وہ سکھانا جیسے تو نے نازل فرمایا ہے, جیسے تو چاہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے. دیکھیں نا ہماری بھی تو سوچ میں اتنی ڈسٹورشنز ہوتی ہیں کہ ہم کسی بات کو کیسے سمجھ لیں. ایک ہی گیدرنگ میں ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے آگے اور جھکتا ہوا نکلتا ہے کہ میرا تو اللہ سے اور بانڈ اسٹرانگ ہو گیا, اور اسی گیدرنگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے اور غلط باتیں جو ہیں وہ سیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ ہم نے کیونکہ انبیاء کی جو ہے نا وہ فضیلت کی بات کی ہے, تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چند فضیلتیں جو ہیں وہ باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. 1 مہینے کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی. دوسرا, میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا, تو میری امت میں سے جس شخص کا نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے. یعنی آپ پکنک پہ ہیں, پارک میں, کہیں بھی ہیں, ظاہر ہے اگر مسجد قریب ہوگی تو آپ مسجد میں جائیں گے, لیکن اگر مسجد وہاں نہیں ہے تو آپ جہاں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے کیا, ہم نے بہت ساری ایسی فضیلتوں کو فار گرانٹیڈ بھی لے لیا نا. اتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے. آپ امیجن کریں جو باقی ادیان ہیں ان کو اسپیسیفک ایک جگہ پہ ہی جانا ہے, ایک اسپاٹ پہ ہی رہنا ہے اور وہیں پہ وہ کام کرنا ہے. میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا. مجھے شفاعت کا حق دیا گیا اور میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا, جبکہ دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا, اور ہمیں اس چیز کو چیرش بھی کرنا چاہیے. اب اس سے ہمیں اور بھی کیا کیا پتہ چلتا ہے. ہم نماز کا کوئی بہانہ نہ بنائیں اپنے لیے, جہاں موقع ملے وہاں پہ نماز پڑھیں. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت حلال کیا گیا. پھر شفاعت کی بات آتی ہے. ہمیں لالچ ہونا چاہیے کہ ہم وہ والے کام کریں جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, کہ ہمارے حق میں گواہی ہو.
اور وہ معاملات ہمیں پتہ ہوں، پھر ہم سنتوں پہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں، پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب لوگوں کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اس رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. مطلب ہم اپنے تک رکھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم خود سنتوں پہ عمل نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اس سے آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں، اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش. والکافرون هم الظالمون، اور وہ کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں. اب یہاں پر خرچ کی بات کر دی گئی. ایمان لانے والوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو. یعنی جب ہم انبیاء کے سٹیٹس کو سمجھ جائیں تو یہ جو آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، کہ جب ہم بہت زیادہ بحث مباحثے میں پڑتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم بالکل فارغ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جس دن آپ بزی ہیں تو آپ کی صفائی والی بھی تھوڑا بہت کام کرے، بچے بھی بیسک کام کر لیں، آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دل میں خیال بھی آئے کہ یہ چیک کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے، آپ اگنور کرتے جاتے ہیں. لیکن جس دن آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہوں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کونوں کھدروں میں گھستے ہیں، اور بچے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے اماں کی کوئی مصروفیت آ جائے کہ اماں کو آج بھی گھر سے نکلنا پڑ جائے، کیونکہ انہوں نے پھر ہمارے پیچھے پڑ جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ایک تو فوکس صحیح کیا گیا ہے کہ ہم اپنا وہ خرچ کرنے کے بارے میں سوچیں. اور خرچ کرنے میں جب انفاق کی بات آتی ہے اور رزق کی بات آتی ہے تو اس میں ٹینجیبل باتیں بھی آتی ہیں، انٹینجیبل بھی آتی ہیں. یعنی جو ہمارے اپنے ٹیلنٹس ہیں، پوٹینشلز ہیں، ان کا بھی خرچ کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کوئی والنٹیئر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنا جہاں جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی بتا دی گئی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی تو بہت سے لوگ ان فضیلتوں پہ بھی تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے نا، فلاں کے جھنڈے کے نیچے سے گزر جائیں گے، فلاں کی سفارش ہمیں فائدہ دے دے گی، ہم تو فلاں کے فالوورز ہیں اور وہ ہمیں فائدہ دے دے گا. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ ہم خرچ کریں، کیونکہ وہ جو دن آنا ہے کوئی خرید و فروخت وہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہیں کہ سنو یہ پیسے لے لو، ہمیں یہاں بٹھا دو، ہمیں یہ سٹیٹس دے دو، کوئی نہیں. وہاں پہ آپ اپنے اعمال کے مطابق انٹری دیں گے، کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی. سنو میں تمہاری فرینڈ نہیں ہوں. دنیا میں تو کہیں بغیر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہائے اللہ اس کو بلایا ہے تو پھر اس کو بھی بلانا پڑے گا، اس کو کچھ دیا ہے تو اس کے سامنے تو پھر برا لگے گا نا کہ وہ دوسری کہے گی کہ اس کو دے رہی ہے مجھے نہیں دے رہی، پھر اس کے لیے بھی کچھ لے کر جاتی ہوں. کتنے ہم پریشر لیتے ہیں دوستوں کے، اور اگر کوئی دوست مانگ لے کچھ کہہ دے تو وہ انکار نہیں کیا جاتا، ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں. اور پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ جو کافر ہیں وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی یہ کون سے لوگ ہیں جن کو کافر کہا گیا ہے؟ ایک تو وہ کافر ہے نا جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ایک اور کفر کا طریقہ کیا ہے جس میں ہم کفران نعمت کرتے ہیں. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہی نہیں پہچانتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں. اور دوسرا، اپنے دین کی خود اونرشپ لیں. ان باتوں پہ تکیہ نہ لگائیں کہ جی کوئی اور ہمیں بچائے گا. دنیا میں کوئی نہیں ہمیں بچاتا. دنیا میں اگر آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں تو سارے لوگ تھوڑی دیر کے بعد ٹاٹا بائے بائے کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ کو سارے مسئلے مسائل اپنے خود ہی ڈیل کرنے پڑتے ہیں. کہاں یہ کہ جو آخرت کے معاملات ہیں اس میں کوئی کام آئے گا، اور بہت کلیئرٹی سے بتا دیا گا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی، اس کو قرآن کی عظیم ترین آیت جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو. اس کے علاوہ ہمیں بہت اور بھی احادیث سے یہ فضیلت پتہ چلتی ہے آیت الکرسی کی. مثلا جو شخص اللہ کی حفاظت چاہتا ہے اپنے آپ کو حسد سے، بری نظر سے
اور ہر طرح کی جادو اور اس طرح کے اثرات سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے رات کو جب انسان سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو حفاظت پہ لگ جاتا ہے انسان کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے علاوہ جو ہے کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں جو مسنون طریقہ پتہ چلتا ہے اس میں صبح شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی ہے، پھر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ہے، جب آپ کسی گھبراہٹ میں ہوں تو آیت الکرسی ہے، جب آپ کو کوئی حفاظت چاہیے ہے تو آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے۔ تو ہمارے دن میں پورے دن میں معوذتین اور آیت الکرسی جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہے۔ لیکن کیا صرف خالی ایز اے ریچول پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا؟ ہمیں اس کے جو الفاظ ہیں ان پہ بھی غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی بہترین انٹروڈکشن ہے، یعنی جب ہمارے بچے بھی ہم سے بار بار بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات، تو ہمیں ایسی صورتیں، ایسی آیات جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے سامنے لے کر آنی چاہیے کہ اچھا بیٹا چلو آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے ہیں، جیسے ایک مدر نے جب اپنے بچے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو اس بچے نے آ کے بڑی معصومیت سے پوچھا ڈائناسور سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جو سب سے بڑی امیج تھی وہ کون سی تھی؟ ڈائناسور کی تھی۔ اب یہ بچہ یا تو اس کی ماں اس وقت صرف یہ اس کو کہہ دے گی ہاں بیٹا وہ ڈائناسور سے بھی زیادہ بڑے ہیں، یا وہ اس کو جھٹک دے گی اور کہے گی کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ گناہ ہوتا ہے۔ اب یہی بچہ اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یعنی اس کے دماغ میں کوئی امیج ہی نہیں بنی، یا تو یہ امیج بنی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی سوال ہی نہیں کرنا، کچھ سوچنا ہی نہیں، اپنی کوئی بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر ہی نہیں کرنا، یا اس بچے کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی بس اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اور پتہ کیسے بڑے ہیں، پتہ نہیں کیسے بڑے ہیں۔ پھر وہ پڑھے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ کہے گا کہ اے آئی سے کیسے بڑے ہیں۔ پھر وہ پڑھے گا سائنسز، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے نہیں نظر آ رہی نا، اور وہ سائنسز کو کیسے پڑھ رہا ہے؟ 5 سینسز کے تھرو۔ اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہی چیز فیکٹ ہے جو 5 سینسز کے تھرو آتی ہے، وہی چیز فیکٹ ہے جس پہ آپ کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آ رہے، ہر بات قرآن کے اندر ہے، قرآن کو وہ بچے پڑھ نہیں رہے، انہوں نے اس کی اونرشپ بھی اپنے ماں باپ کو دے دی کہ آپ نے پڑھنا ہے، ہمارا نہیں ہے دین، ہم نے تو بس وہ بچپن میں جو سیکھ کے آمین کر لیا، بس قرآن پاک کو بند کر دیا۔ تو بچوں کو ہم نے شروع سے سکھانا ہے، صحیح سورسز سے سکھانا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے کہ جب وہ ہم سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک دم سے پینک میں نہیں آنا، ایسی بات نہیں کہتے، کسی کے سامنے نہیں بول دینا۔ آپ نے کہنا ہے کہ اچھا آپ کے ذہن میں سوال آیا، چلو ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک مسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارا رب کتنا مہربان ہے، اس نے اپنے کلام میں یہی نہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اپنے بارے میں بھی بتایا کہ میں کیسا رب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بچوں تک وہ معرفت لے کے جانی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ کون ہے؟ وہ انٹروڈکشن کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ کوئی اور الہ نہیں مگر اللہ۔ یہاں پہ نگیشن آئی ہے، جہاں پہ بات یہ کی گئی ہے کہ یہ بالکل بھی نہ آپ سوچیں کہ کوئی اور الہ ہے جو اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی 2 بڑی سپریم کوالٹیز لے کر آ رہے ہیں، بڑی عظیم کوالٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ ایویڈنس دے رہے ہیں۔ یہ جو سائنٹیفک مائنڈیڈ لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کو بڑا ایسی باتوں پہ نچوڑتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ایسی ٹرم بولا کریں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اس میں ہمیں پورے اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیوں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، کیوں کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الحی، زندہ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، القیوم، قائم رکھنے والا۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں ایک انسان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے، کوئی بھی دیکھ لیں ہم، انسان آتا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے، اور تب تک وہ اپنے گھر کو، اپنے سسٹم کو قائم رکھتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد آ جاتی ہے، ایک سانس ہے
وہ ساری زندگی کنٹرول کرتی ہے اپنی بہو کو، اس کو اس سسٹم کو چلانے نہیں دیتی، کہتی ہے اسی طرح کھانا پینا ہوگا، اسی طرح کپڑے رکھے جائیں گے، اسی طرح ڈرائنگ ڈائننگ کی سیٹنگ ہوگی۔ جب وہ فوت ہو جاتی ہے اب بہو کرتی رہے، خوش ہو نہ خوش ہو گزارا کر لے، لیکن جب وہ ساس فوت ہو جاتی ہے پھر وہ بہو کیا کرتی ہے؟ اب وہ جو کچھ ساس نے قائم کیا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب وہ بہو آ کے جو دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بڑی سی بڑی طاقت، ہٹلر آیا، چنگیز خان آیا، ہلاکو خان آیا، اور بڑے بڑے لیڈرز آئے۔ میں ایف ایس سی کر رہی تھی جب ایسے لگتا تھا کہ بس کل نا جب ہم صبح اٹھیں گے نا تو پورے پاکستان میں رشینز ہوں گے اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہوگا۔ روز ہم یہ سنتے تھے، بس یہ آئے کہ آئے، کہاں گئے؟ وہ تو نہیں قائم رہ سکے، بکھر گئے۔ جب بکھرنے پہ آئے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ یعنی کئی دفعہ کوئی ایک حکومت، ایک ادارہ، ایک کوئی بھی ڈسپلن قائم ہوتا ہے اور اتنا قائم ہوتا ہے، اتنا رواج دیا جاتا ہے اس کو، لیکن جب وہ ختم ہونے پہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہم کبھی بھی کسی انسان کو دے کے چیز یہ نہیں کہہ سکتے، اسی لیے ہم تو جی وراثتیں لکھواتے ہیں اور سارے وہ قوانین فالو کرتے ہیں کہ بھی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔